بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کا ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا، جس میں تمام پارلیمنٹ میں موجود جماعتیں، سیاسی و عسکری قیادت اکٹھی ہوئی۔ پاکستان کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، خاص طور پر افغانستان کی صورتحال، اور انتہائی اہم جو معاملہ چل رہا ہے کالعدم تحریک کے طالبان پاکستان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی، آج حکومت نے باقاعدہ طور پر تصدیق کی ہے۔ خبریں تو آ رہی تھیں پچھلے دنوں، لیکن تصدیق ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور مثبت پیش رفت جو ہے اس معاملے پہ جاری ہے۔ جائزہ لیں گے کہ اس اجلاس کی کیا اہمیت ہے اور کس طریقے سے جو ہمارے قومی عسکری ادارے ہیں انہوں نے تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا اور اہم امور کے حوالے سے جو ہے ان کو بریفنگ دی گئی ہے۔ ساتھ ہی جو ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ ہے کہ جو دو تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ وزیر آباد چھوڑ کر دوبارہ اب لاہور کی طرف رواں دواں ہیں، اور واپس وہ جو مسجد رحمت اللہ العالمین ہے وہاں دھرنا جاری رہے گا ان کے مطالبات پورے ہونے پہ۔ کیا پیش رفت ہوئی ہے دھرنے کے حوالے سے اور اب ان کا مین مطالبہ کیا باقی رہ گیا ہے، اس کا ذکر کریں گے پروگرام میں۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور یہ سب کتنا اہم اجلاس ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہماری عسکری قوتیں ہیں، ہمارے آئی ایس آئی ہے، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، جب تمام جماعتوں کو بٹھاتے ہیں ساتھ، جو پوری بریفنگ ہوئی ہے، اور اس بریفنگ کے اندر ہی یہ بات سامنے آئی کہ طریقے طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس کی کیا سٹیج ہے، کیا ہوا ہے، اور کچھ اجلاس کے شرکا نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جائے۔ اپوزیشن جماعتوں، خاص طور پر بلاول بھٹو اور احسن اقبال صاحب نے مطالبہ کیا۔ تو یہ جو اجلاس ہے ان حالات کے اندر کہ ایک طرف امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں، ایئر سپیس کی دینے کی خبر ہے کہ جی ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم تو ایبسلیوٹلی نوٹ کہہ چکے ہیں ان کو، لیکن جو تعاون کے جو راستے ہیں وہ کس طریقے سے جاری ہیں امریکہ کے ساتھ، اور پھر افغانستان کی صورتحال میں ہمارا کردار ہے، اس پہ بھی بات ہوئی ہوگی یقیناً۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو چینج آف کمانڈ ہو رہی ہے، اور بہت بڑی چینج آف کمانڈ ہوتی ہے جب آئی ایس آئی کے کوئی ایک ہیڈ چینج ہوتا ہے، اور کتنا بھی ہم کہہ دیں کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف کے باقاعدہ ماتحت ہوتی ہے یا پرائم منسٹر کے ماتحت ہوتی ہے، لیکن انڈیویجول بہت فرق ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حمید گل کے زمانے میں آئی ایس آئی بالکل اور تھی، جنرل جاوید ناصر کے زمانے میں آئی ایس آئی بالکل اور تھی، اور جنرل درانی کے زمانے میں بالکل اور تھی۔ جنرل درانی واز اے سیکولر لبرل ٹائپ آف پرسن، اس کا اپنا ایک تھا، وہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز آدمی کی پرسنالٹی انسٹیٹیوشن پہ ریفلیکٹ ضرور کرتی ہے۔ جنرل فیض کا بھی اپنا ایک اسٹائل تھا چیزوں کے ساتھ نمٹنے کا، باقی چیزوں کا۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آئی ایس آئی گزشتہ تقریباً 12-13 سال سے ایک بالکل ڈیفرنٹ قسم کی جنگ جو کہ آئی ایس آئی نے پہلے نہیں لڑی تھی وہ لڑی، اور وہ جنگ تھی انٹرنلائز جنگ۔ یہ جنگ اگرچہ کہ آئی ایس آئی کے اوپر مسلط کر دی گئی تھی کیونکہ آئی ایس آئی خود نہیں چاہتی تھی، مشرف کی پالیسیز نے اس جنگ کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو بنیادی لال مسجد کا آپریشن تھا اس وقت آئی ایس آئی اس کے خلاف تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ آپریشن اس کو کرتے کہ جیسے ابھی ریزالو ہوا ویسے ریزالو کر دے رہے، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو باقاعدہ وہاں سے کمانڈوز اور جی اور وہ لائے گئے، اور میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا وہ کیا صورتحال ہو گئی تھی، لیکن ہوا یہ ایک تو یہ کہ چینج آف کمانڈ، اور چینج آف کمانڈ کے ساتھ ساتھ پورے اس ریجن کے اندر چینج ہو رہی ہے چیز۔ پاکستان کا میڈیا بڑا عجیب و غریب ہے۔ جب تک طالبان افغانستان میں نہیں آئے تھے، اچھا، ان ایوریج 45 بندے روز مرتے تھے افغانستان میں، سب کو پتا ہے۔ کیا روز خبر آتی تھی آج 45 بندے مر گئے؟ 20 سال سے مرتے چلے آئے، روز آتی تھی لیکن کوئی لفٹ نہیں کرتی، نہیں کوئی لفٹ، کوئی پروگرام ہوتے تھے، آج وہاں حملہ ہو گیا یا یہ 45۔ محمود خان اچکزئی بندہ جیسا بندہ چیخ اٹھایا کہ 45 بندے مر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے افغانستان کے اندر، لیکن کوئی نہیں، کسی کو نہیں، اس لیے کہ امریکہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ امریکہ نکلا ہے، وہاں قحط بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے، وہاں ایک دن میں تو قحط نہیں آتا کوئی دنیا کا۔ اب طالبان کے لیے صرف 2 بہت بڑے قسم کے چیلنجز ہیں اس وقت۔ اکنامک چیلنج کو تو وہ چیلنج نہیں سمجھتے جس کو ہم نے بنا رکھا ہوا ہے، کیوں بنیادی طور پر سمجھتے ہیں یہ اکنامک چیلنج ہے، یہ -0.1% یا 0.2% پاپولیشن کا اکنامک چیلنج ہے، باقی کا کوئی اکنامک چیلنج اس طرح کا نہیں ہے۔ باقی وہ سکول بھی چلا سکتے ہیں، ہسپتال بھی چلا سکتے ہیں، باقی ساری چیزیں۔ میں آپ کو اس نے بھی بتایا تھا کہ پاکستان کی جو ان کی تجارت ہے وہ شروع ہے، تو ازبکستان سے، تاجکستان سے، سب جگہ تجارت شروع ہے، تو کوئی نہ کوئی کرنسی جو ہوتی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں ڈالر، یہ تو ایک نامنل چیز ہوتی ہے،
بنیادی طور پہ ہوتا ہے تبادلہ. یہ جو آپ کہتے ہیں نا ٹریڈ ڈفرینس, یہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے چاول بھیجے مقابلے میں کتنی گاڑیاں آئیں, اس کے درمیان جو ڈفرینس ہوتا ہے اس کو ہم ڈالر میں ناپ لیتے ہیں. تو وہ تو ان کا مسئلہ ہے اس وقت امریکہ کی بنائی ہوئی داعش. اور امریکہ کی داعش جو ہے اس نے اپنا جو رخ دکھایا ہے شام کے اندر اور عراق کے اندر, وہ انہوں نے ہوا یہ کہ یہاں پر طالبان کے سامنے ایک بہت بڑی تھیوری جو ہے وہ بہت زبردست پیش کی گئی مقابلے میں کہ نہیں, طالبان تو ایک قومیت کی جنگ لڑ رہے ہیں, افغان قومیت کی. جیسے علامہ اقبال جس وقت یہ تھیوری پیش کر رہے تھے دو قومی نظریے کی کہ تم پاکستان جو ہے اس کو علیحدہ کر لو انڈیا سے, تو اس وقت بہت سارے لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہے اس اپنے نعرے سے ہٹ گیا کہ تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا مذہب کا. ایسا نہیں تھا. وہ کہہ رہے علامہ اقبال نے کہا تھا ہمیں ریفرنس یہ ملا ہوا ہے, اس ریفرنس سے ہم باہر نہیں جا سکے, ہم جائیں گے تو طالبان بھی یہی کہتے تھے کہ ہم افغانستان کی اس لائن سے باہر جائیں گے تو ہم پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو لڑائی کریں. اگر یہ لائنیں ٹوٹ سکتی جو کہ 1947 میں بنائی گئیں, 45 میں بنائی گئیں, 20 میں بنائی گئیں, تو عراق سب سے پہلے ٹوٹ جاتا اور سب سے پہلے اس کے 3 حصے امریکہ کر دیتا, ایک کردستان بن جاتا, ایک شیعہ عراق بن جاتا, ایک سنی عراق بن جاتا, اور امریکہ کے مدد ہو جاتا. امریکہ اپنی خواہش کے باوجود نہیں توڑ سکا. تو داعش جو تھی اس کے زیر سایہ ٹی ٹی پی پلتی تھی, اور ٹی ٹی پی کو ایک ٹاسک خاص طور پہ یہاں دیا گیا تھا بالکل شروع میں, اور وہ بھی 2007 کے بعد. آپ سے میں نے تاریخ بھی بتائی تھی کہ 2007 کے بعد کون لوگ ان کے امیر ہیں. پہلے بیت اللہ محسود گوانتانامو بے میں رہ چکا ہوا تھا. گوانتانامو بے سے اتنی جلدی ریلیز ہونا, ہمارے پراچا صاحب بیچارے آج تک وہیں ہیں ایک کارڈ دینے کے چکر میں. سامنے لازمی کو انہوں نے کارڈ پکڑا دیا تھا سیف اللہ پراچا نے, شریف آدمی کراچی میں عام سے دکانداری کرنے کو کہا, وہاں جا کے گیا تھا کہ میں اسکول کالج کھولوں گا. لیکن بیت اللہ محسود جو ہے 1.5-2 سال کے اندر واپس آ جاتے, اور بہت سارے واپس آتے, بہت سارے جگہوں پہ گئے وہ واپس آ کے. تو میں کبھی کبھی ایمن الزواری میں مصر گیا تو میں نے ایمن الزواری کے پورے فیملی کو دیکھا ہوا. ایمن الزواری جو تھا وہ انور سادات کے قتل کے کیس میں انوالو تھا. کیسے اس پنجرے کو توڑ کے نکل آیا اور باقی لوگوں کو پھانسی ہو گئی اور یہ ہو گیا, کیونکہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ انوار السادات کو خود امریکیوں نے قتل کیا تھا, کیونکہ انوار السادات کے اوپر اتنی نفرت بن گئی تھی کہ وہ اپنا دوسرا مورا حسنی مبارک کو لانا چاہتے. وہ اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہم اتنا عرصے سے بھول گئے ہیں اپنے زخم, تو ہم نے بہت زخم اٹھائے. یعنی پل جو ہے وہ اپنا دشت لیلا سے لے کے آخر تک پل چرخی تک اور گوانتانامو بے تک بہت تک ہم اپنے بھول کے ایک سفر کو شروع کر رہے ہیں. تو اگر پاکستان بھی اگر اپنے سفر کو شروع کر لے تو ہم دونوں کے لیے آسانی ہو سکتی. اور سفر کو شروع کرانے میں بیسیکلی طالبان کا انیشیٹو ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے ہمارے یہ میرا خیال ہم اگلے سیگمنٹ میں کریں گے کہ یہ جو پیش رفت ہے ٹی ٹی پی والی بھی کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اور اس حوالے سے جو آج فواد چودھری صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اور اس بیٹنگ کے حوالے سے انہوں نے کیا بریف کیا, اور اندر کچھ اختلاف رائے بھی پایا گیا ہے کچھ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے. علی شیر صاحب ہیں, ڈپٹی بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے, اس اجلاس کو انہوں نے کور بھی کیا اور اندر کی خبریں بھی ہیں. جی علی شیر صاحب السلام علیکم, بتائیے گا کہ کیا اپڈیٹس ہیں اجلاس کی, کتنا دیر یہ اجلاس چلا, اور جو فواد چودھری صاحب نے بریفنگ دی ہے, اور اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کا بھی اختلافی نقطہ نظر سامنے آ رہا ہے, اس بارے میں کیا اطلاع ہے؟ دیکھیں سر, اگر دیکھا جائے کہ ایوان کا جس کو کہتے ہیں نا سینس آف دی ہاؤس وہ کیا تھا, وہ ہم یہاں اکثر اوقات دیکھتے رہتے ہیں اور یہ ورڈ یہ ٹرم یوز بھی ہوتی ہے کہ سینس آف ہاؤس کیا تھا. چھوٹے موٹے اختلافات ایسے نہیں ایسے کر لو, لیکن کیا پرنسپلی وہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا, تو اس کے حوالے سے یہ بات تھی کہ یہ کام کرنا ہے. میری مراد کہ جس طرح ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات ہوئے انہوں نے آئین اور قانون کے سامنے سرنڈر کیا اور آئندہ ایسا کچھ نہ کرنے کا جو تشدد وغیرہ کی چیزیں تھیں اس کا کہا, یقین نہیں کرائی. اسی طرح سے ٹی ٹی پی جو ہے اس کے ساتھ بھی مذاکرات کا جس کو کہتے ہیں ہم پرنسپلی اسٹینڈ یعنی اصولی طور پہ اس بات کی طرف بڑھنا ریاست کی ضرورت ہے, یہ یہاں پہ ایک سینس تھا. آگے طریقہ کار پہ ہے کہ جی وہ ہتھیار پھینک دیں, وہ آئین و قانون کو تسلیم کریں. جو وزیر اعظم کی لائن ہے وہ اپنی طور پہ ہلکی سی نرم ہوتی ہے, کیونکہ مذاکرات جب ہوتے ہیں تو اس کی طرف بڑھنے کے لیے نرمی کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے انہوں نے علی محمد خان کو اس سارے معاملے میں ٹی ایل پی کے معاملے میں ڈالا تھا, تو اس طرح کی سچویشن میں سینس تو یہ ہے کہ ہمیں جنگوں کی طرف نہیں جانا, ہمیں لڑائی کی طرف نہیں جانا, ہمیں مذاکرات کی طرف جانا ہے. لیکن مذاکرات کی بیس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اسلامک ریپبلک آف پاکستان فراہم کرے گا اور اس کی چھتری کے تلے ہوں گے. یہ آج کا اگر میں کہوں کہ یہ نچوڑ نکلا ہے. دوسری ایک امپورٹنٹ بات تھی
नाराज बलोचों से मुज़ाकरात के हवाले से, उस पे भी शाहजैन मुफ्ती ने यहाँ पे बात की और उनसे बात हुई। उन्होंने कहा जी कि 1 माह मैंने मुसलसल बलूचिस्तान में लगाया है, मुख्तलिफ सिटिंग्स की हैं नाराज लोगों के साथ, और मुझे उम्मीद है कि इसमें से बहुत कुछ अच्छा निकलने वाला है और आपको कौम को जल्द जो है वो नाराज बलोचों या नैब की पसंद सीरियस पसंदी की जो बात करते हैं उनके साथ भी आइन के ताबे रहते हुए, आइन बिल्कुल ठीक में रहते हुए बात की जाएगी और उनके साथ भी मुज़ाकरात भी। अच्छा ये बताइएगा कि वो जो फ्रांस वाली करारदाद जो थी उस पर वोटिंग होनी थी वो अभी तक हुई या नहीं हुई? जी नहीं, अभी ज़ाहिर है ये तो आज इसका एजेंडा ही नहीं था इस सारे। अच्छा आज तो हाँ, अच्छा ये जो सारा कुछ था इसमें तो एक इन कैमरा ब्रीफिंग तो कोई नहीं हुई किसी किस्म की कोई? जी आज की जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था वो सारी थी ही इन कैमरा थी। यही वजह थी कि आज मीडिया को लॉ नहीं था, बल्कि ये भी मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ कि पिछले सदारती इलेक्शन सदारती जब खिताब हुआ था मुश्तरका सेशन पे, उस वक्त प्रेस गैलरी बंद रखी की थी और आज फिर एक अफसोसनाक हुआ कि मीडिया को गेट 1 से भी बाहर रखा गया। तो इस तरह से आज इन कैमरा सेशन के यानी पार्लियामेंट की इमारत के अंदर आना तो दरकिनार, पार्लियामेंट के गेट से भी बाहर रखा गया। तो ये भी एक तरह से यानी मुल्क की तारीख में सियासत और सियासत और कहा जाता है कि पार्लियामान का हिस्सा, ये भी दिलचस्प वाक़या रहा। तो बहुत शुक्रिया अपना अली शेर साहब। लेकिन बात यह है एक तो नाराज बलोचों की भी बात हो रही है कि उनको भी अच्छा मेरा ख्याल है कि मैं एक मशवरा दे दूं यहाँ पर, मेरा ख्याल शाहजैन से ज्यादा कुछ और लोग ज्यादा बेहतर हैं कि जिनको शामिल किया जाए। शाहजैन की मैं पोजीशन को समझता हूँ, शाहजैन के हवाले से कदूस बंजुंजो साहब ने कहा है कदूस साहब देखें और बहुत सारे लोग हैं और इनको सब लोग को जानते हैं, ये हमेशा खराब करेंगे। मैं वहाँ 24 साल रहा हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो इस मामले के अंदर आ सकते हैं। ये वो हैं जो पार्टी हैं उस सारे मामले के अंदर, मतलब और लोग हैं और सबको पता है कि कौन से लोग हैं कि इनका इन्फ्लुएंस है। मतलब आप मुझे बताइए, डॉक्टर मालिक वहां जाके रह के आया था, उसके गांव का, उसके इलाके का, तुर्बत का रहने वाला है, अल्लाह नजर बरोज के बहुत करीबी है, उसके बावजूद नहीं कर सका था। ठीक कौन है? अब क्या आप समझते हैं कि उस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी शाहजैन आना के उसका चचाजाद भाई है, शाहजैन आना का चचाजाद भाई है, लेकिन क्या बरामदक पुख्ती को ला सकता नहीं। और ये सब उस वक्त इंडिया बैठा हुआ था, साथ इंडिया बैठा हुआ था, उसके बावजूद भी देखिए मैं बलोच को समझता हूँ। बलोच जो है वो अपने दुश्मन के साथ नहीं आएगा। अच्छा। बलोच के लिए कोई और को ले, मतलब जैसे देखा खैर बख्श मरी को कोई बलोच नहीं ला सकता था, लेकिन हमीद को ले आया था। अच्छा। और ISI के प्लेन में आया था। वो कहता वो ठीक है, लेकिन ये जिनके साथ मैं लड़के गया हूं, जिनके साथ मैं अपनी कस्में खा के गया हूं, वहां से तो एक हर बंदे के मिजाज को समझना चाहिए। और ये होगा क्या एट द एंड ऑफ डे, फिर आपको वही काम करना पड़ेगा जैसे TLP में हुआ। एंड ऑफ डे वही आपने काम किया जो हम कर रहे थे। चले, अब TLP का भी जिक्र है, तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात का भी है, ये बात करेंगे हम ब्रेक के बाद, क्योंकि बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है ख़ास तौर पर TLP वाली, कि एक तारीख का एग्जाम्पल अलग हमें नज़र आई है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।